رمضان اللہ شہر، تھوڑا یہ بات سنیں، شعبان شہری و رمضان اللہ شہر، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ اب مومن کو یہ فیصلہ کرنا ہے، ایمان والے کو، کہ وہ کس مہینے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں تو یہ فیصلہ کرتا ہوں اپنے عقیدے کے حساب سے، ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شعبان اللہ کے محبوب کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کی فضیلت اللہ کے محبوب نے بتائی ہے، شعبان کی فضیلت رب نے بتائی ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے مہینے کو بھی اپنا محبوب بنا۔ حضور اس مہینے میں سارا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، شعبان کی یکم تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک، رمضان تک جا ملاتے، پھر رمضان سے روزے پھر عید تک لے جاتے ہیں۔ ہم تو 30 رکھنے میں بھی بتا جاتے ہیں، حضور 60 روزے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو شعبان کی فضیلت ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ عرض کریں گے۔ آج میں نے بڑا ہی ایک اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وقت کی قلت ہے اور چند ہی باتیں پیش کر سکوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے نوازا ہے، بڑی نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ نوازنے والا اللہ ہی ہے اور بتانے والے سرکار ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت مل جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت حاصل کر سکوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد میں آ کے اذان پڑھا کر اللہ تجھے جنت عطا کرے۔ اس نے کہا لا استطاعت، اے اللہ کے محبوب میں اتنی پابندی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کن امامتن، پھر امامت کرایا گیا۔ معلوم ہوا امامت کا بڑا درجہ ہے، پھر امامت کرایا تھا۔ اس نے کہا لا تستفی، اے اللہ کے محبوب میں اس کی طاقت میں نہیں رکھتا۔ میرے آقا نے فرمایا کن مقتدیٌ، فرمایا پھر مقتدی بن جا، پیچھے نماز پڑھنے والا تو بن جا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جا۔ اگر ان 3 کاموں سے ایک کام بھی کر لیا تو جنتی بن جائے گا۔ یعنی معلوم ہوا اگر اذان نہیں پڑھ سکتا پابندی کے ساتھ، جماعت نہیں کروا سکتا پابندی کے ساتھ، کم از کم اذان نہیں پڑھ سکتا، جماعت نہیں کر سکتا، نماز تو پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 33 ہے اس کی، اس کا چند الفاظ میں نے تلاوت کی ہے، پوری آیت نہیں تلاوت کی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ پہلے مفسر نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مصداق اصل حقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ حضور سے بڑھ کے بھی کوئی اچھی بات کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی اچھی بات بتانے والا ہے نہیں۔ پھر فرمایا کہ اب حضور کی امت کو دیکھا جائے گا کہ حضور کی امت میں کون ایسے ہیں جو اچھی بات کرنے والے ہیں۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مدری میں قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانے سے مراد اذان ہے۔ آج میں نے آپ کو اذان کے بارے میں چند احادیث بیان کرنی ہے، تھوڑا یہ بات کرتے ہیں۔ اذان اس سے مراد یہ ہے کہ اذان پڑھی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول بیان فرما رہی ہے۔
آپ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد اذان ہے کہ جو بندہ اچھی بات کہے اور اللہ کی طرف بلائے. یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے. زمین و آسمان میں جتنے بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کی شان ہے تو وہ مؤذنوں کی شان ہے, اذان دینے والوں. سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص دین کی دعوت دینے کے لیے اذان پڑھتا ہے اور 7 سال لگاتار اذان پڑھتا ہے, فرمایا وہ بندہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اور دوسری روایت میں فرمایا جو شخص ثواب کی خاطر 1 سال بھی اذان کی پابندی کرے, لگاتار اذانیں پڑھے, کتنا ثواب ہے اذان پڑھنے والے کو, ثواب کی خاطر. ہم کہتے ہو جی اذان ہوگی پھر مسجد میں جائیں گے یا نماز کھڑی ہونے والی ہوگی پھر جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا نہ, جو اذان پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حضور نے فرمایا کہ اذان بندے کو دعوت فلاح دے رہی ہے, کامیابی کی طرف بلا رہی ہے. جب بندہ کہہ رہا ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف, فرمایا کہ اس سے بڑھ کے دنیا میں اور کامیابی نہیں, دنیا اور آخرت میں, کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے, نماز کے لیے آ جائے. اور فرمایا اس بندے کا بڑا ہی مقام ہے. اور چوتھی حدیث فرمایا اذان سنت موقدہ ہے. جب کوئی اذان پڑھتا ہے اور اس کی آواز جس پتھر کے قریب سے گزرتی ہے یا جو پتھر سنتا ہے اور قریب والا درخت سنتا ہے, فرمایا ہر درخت ہر پتھر اذان دینے والے کی گواہی قیامت والے دن دے گا. سبحان اللہ. قیامت والے دن اس کی گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بندے کا مقام اتنا بڑھا دے, نے تیری بڑائی بیان کی ہے, اس نے تیری اونچائی بیان کی ہے, اس نے تیری عظمت کے ترانے الاپے ہیں, اس بندے نے تیری شان و شوکت کو بیان کیا ہے. ثواب کی خاطر مسجد میں پہلے آ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یا اللہ تیری رضا کے لیے اذان پڑھی ہے, اس کے درجے بڑھا دے. فرمایا وہ پتھر گواہی دیں گے. اب حدیث مبارکہ سنیے. میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن ان مؤذنوں کی گردنیں اونچی ہوں گی, بلند و بالا ہوں گی, جو مؤذن اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتے ہیں. اور کتنا فخر ہے اس مؤذن کے لیے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھے. پھر فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتا ہے حشر کے میدان میں جب وہ نکلے گا تو اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے. اذان پڑھنے والے کے منہ سے حضور نے فرمایا خوشبو آ رہی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بندہ رب سے ہم کلام ہوگا, اللہ فرمائے گا فرشتوں دیکھو اللہ نے اس کے منہ میں خوشبو پیدا کر دی. فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اس بندے کے منہ سے خوشبو کیوں پیدا کی گئی ہے اور کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ بندہ میری رضا کے لیے اذان پڑھتا ہے. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ جو بندہ اذان پڑھے ثواب کی خاطر, اللہ نے مٹی پر اس کے جسم کو حرام قرار دیا. ثواب کی خاطر اذان پڑھنے والے کا مٹی کو حرام اس پر کر دیا ہے, اس کے جسم نہیں کھائے. میرے دوستو بعض بزرگوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا رہا ساری زندگی اور فوت ہو گیا, اور اس کے فوت ہو جانے کے کئی سال بعد کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ اس کی قبر کشائی کرنی پڑ جائے, فرمایا کہ اس کی قبر جب کھودیں گے تو اس کا جسم سلامت رہے گا, اس کا جسم ٹھیک ٹھاک رہے گا. پوچھا جائے گا کہ یہ بندہ کون ہے, یہ کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کا جسم ٹھیک ہے, تو بتایا جائے گا یہ اذان پڑھا کرتا اللہ کی رضا کے لیے. مفسرین نے لکھا کہ اذان اور جماعت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا, اس میں جو بندہ دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا. ہم جب عام طور پہ نماز پڑھاتے ہیں یا مسجد میں آ کے دیکھتے ہیں کہ اذان جب 15 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے, وہ 15 منٹ جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت کے لیے.
15 منٹ دعا کی قبولیت کے منٹ ہیں، اور مغرب میں بھی 1-2 منٹ کا وقفہ مل جاتا ہے۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے 1-2 منٹ کے بعد اذان جماعت کرائی جاتی ہے، وہ بھی دعا مانگ لینی چاہیے، کیونکہ وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور ایک روایت میں جو بندہ اذان سننے سے پہلے مسجد میں آ جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکے۔ ابھی وہ اذان اس نے سنی نہیں، گھر سے چل پڑا ہے، مسجد میں آ کے اذان سن رہا ہے، اس کی موجودگی میں اذان ہو رہی ہے۔ ایک تو اذان ہوا جس کی آواز آپ گھر میں سنتے ہیں، ایک اذان ہوا جس کی آواز آپ دکان پہ سن رہے ہیں، ایک اذان ہوا جو آپ چل کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، وہ اذان ہے۔ ایک اذان وہ ہے جو مسجد میں آ جائیں، میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، کیونکہ اس نے مسجد میں آ کے اذان سنی۔ میرے دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ابھی حساب شروع نہیں ہوگا اور وہ پہلے ہی جنت کے دروازے میں پہنچ جائیں گے، پہلے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے اے لوگو، ابھی تو حساب کتاب شروع نہیں ہوا، تم جنت کے دروازے پہ کیا لینے آئے ہو؟ پہلے اپنا حساب کتاب دو، پھر جنت کے دروازے پہ آنا۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم اذان سنتے تھے مسجد میں آ کر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وجہ سے بغیر حساب کے جنت عطا کر، بغیر حساب کے اللہ نے ہمیں جنت عطا کر دیا، کیونکہ ہم صرف اذان سنتے تھے۔ میرے دوستو، جو اذان سنے اس کی یہ شان ہے، جو اذان پڑھے اس کی کیا فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میری بخشش ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تو اذان پڑھا۔ حضور اتنی طاقت نہیں کہ میں اذان پڑھوں یا اتنی پابندی کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے۔ فرمایا جتنی نیکیاں اذان پڑھنے والے کو ملیں گی اتنی نیکیاں تجھے بھی ملیں گی۔ موضوع بڑا اہم ہے، لیکن ہم توجہ کریں اذان کی کیا فضیلت ہے اور مؤذن کی کتنی شان ہے۔ فرمایا مؤذن کی اتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اذان پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دے، ثواب کی حد ہے۔ پھر فرمایا جو امامت کروائے، نماز پڑھائے، اس کا درجہ تو اور بھی اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کا ثواب تو اسے دے گی، جتنی نمازیوں کی تعداد ہے اس تعداد کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو امامت کرانا بھی ایک بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے ہی فضائل بیان کیے ہیں مؤذن کی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں جو تاریخ ہندوستان میں پیش آیا۔ کشمیر میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بہاؤالدین نقشبند جن کا مزار ملتان میں، ایک بہاؤالدین نقشبند جن کا مزار کشمیر میں، اور کشمیر میں ان بزرگوں کے مزار کے باہر 22 ایسی قبریں ہیں جو اذان دینے والی ہیں، جو ثواب کی خاطر اذان دینے والے ہیں، اور انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، اذان پڑھتے پڑھتے شہید ہو، اذان پڑھتے پڑھتے شہید ہو۔ اور اس میں یہ واقعہ کہ سری نگر میں 14 جون 1931 کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت ایک جلسہ منعقد کیا گیا آزادی کے سلسلے میں، مسلمانوں نے وہ جلسہ منعقد کیا، اور اس جلسے میں بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے علماء شریک ہوئے، بڑے بڑے نوجوان آئے جنہوں نے اس جلسے کی قیادت کی۔ اور اس جلسے میں ایک نوجوان پٹھان تھا جس کا نام عبدالعزیز خان تھا۔ وہ عبدالعزیز خان اس جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا تھا،
اور تقریر کے دوران اس نے ڈوگرا راج کے خلاف باتیں کی، ہندو کے خلاف، اور آزادی کے موضوع پہ اس نے اس قدر والہانہ اور جوشیلا خطاب کیا کہ لوگوں کے دلوں کے جذبات کھڑے ہو گئے، اٹھ کے انہوں نے نعرے بازی کی۔ اس بات کی خبر ہندوستان کی حکومت کو ملی، ہندوستان کی حکومت نے اس بندے کے وارنٹ، اس پٹھان کے وارنٹ جاری کر دی گرفتاری کے۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں جو ولولہ پیدا ہو چکا تھا وہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پیشیاں ہو رہی ہیں اور اس بندے کو بار بار عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، جب اس کی آخری پیشی تھی نا، اس وقت 24 جون تھی، کلکتی دوپہر، گرمی کے عالم میں 15,000 مسلمان اس کی پیشی میں شریک ہوئے، عدالت کے باہر کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں کہ اس بندے کو آزاد کرو، یہ ہماری آزادی کے لیے اس نے تقریر کی تھی۔ اس عبدالعزیز خان کی آزادی کے لیے، اس نے آزادی کے لیے تقریر کی تھی، ہم اس کو رہا کروانا چاہتے ہیں۔ 15,000 مسلمان عدالت کے باہر نعرے بازی لگا رہے ہیں، اچانک اذان ظہر کا وقت ہو گیا۔ ہندوؤں کی حکومت تھی اس وقت، مسجد گیدہ تھی اور مسجد میں اذان پڑھنا بڑا مشکل کام تھا۔ انہوں نے سڑک پہ ہی صفیں باندھی، عدالت کے باہر سڑک پر صفیں باندھ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ ایک کشمیری نوجوان نے ایک بار کہا اللہ اکبر، ہندوستان کی پولیس کا فائر آیا اور اس کو شہید کر دیا۔ اذان مکمل نہیں ہوئی، مسلمانوں کے جذبے ڈگمگائے نہیں، بلکہ دوسرا کشمیری نوجوان اٹھا، اس نے باقی اذان پڑھنی شروع کی، حتیٰ کہ اس کو بھی گولی مار دی گئی۔ تیسرا اٹھا، اس کو بھی گولی مار دی گئی۔ سری نگر کا یہ واقعہ ہے، 1931 کا 24 جون کا یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کو بھی گولی مار دی گئی۔ 22 مسلمانوں نے مل کر اذان مکمل کی اور اپنی جام شہادت نوش کی۔ جام شہادت نوش کر گئے اور اس کے بعد نماز ظہر ادا ہوئی۔ اس وقت بڑے جگرے کا کام تھا اذان پڑھنا دشمنوں میں اور نماز ادا کرنا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس وقت ایک خطیب، ایک امام مسجد کھڑا ہو کے کہتا ہے، یہ جو نوجوان شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہے۔ علامہ اقبال نے ان کی شان کو بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے، نہ جانو مردہ آب تیل کی لذت چشیدوں کو، نہ جانو مردہ آب تیل کی ان لذت چشیدوں کو، خدا ضائع نہیں کرتا کبھی اپنے شہیدوں کو۔ ان کی قربانی ضائع نہ ہوئی۔ رب تعالیٰ نے اس وقت کے ولی اللہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے باہر ان کی قبریں بنوائی، اور ہر سال کشمیر میں وہ دن منایا جاتا ہے 13 جولائی کو۔ 13 جولائی والے دن ان کو دفن کیا گیا، اور ان کے جسموں کو جب دفن کیا گیا اس کے بعد سے وہ دن پورا سال انتظار کرتے ہیں کشمیری کہ وہ دن کب آئے گا جب اذان دینے والوں نے اذان کی خاطر، اسلام کی خاطر قربانی دے کر اسلام کا پرچم سر بلند کر دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، آپ اس پرتھوی راج بادشاہ کے دور میں تھے جب ہندوستان کے بادشاہ نے، ہندوستان کے اس بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی مسلمان نظر آئے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو آپ وہ ولی کامل تھے، آپ نے فرمایا مسلمانوں کو چھونا نہیں، اگر ان میں حرارت ایمان پیدا ہو گئی، اگر یہ اذانیں پڑھنی شروع کر دی گئیں تو انشاءاللہ تمہاری ہندو حکومت ختم ہو جائے گی، اس کو چھیڑنا نہیں۔ اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ جب اذان پڑھتے تھے، آپ کی اذان سن کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ چلا کہ پرتھوی راج بادشاہ ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے معالج اس کا علاج کر چکے ہیں، اور وہ علاج کرنے میں ناکام ہیں۔ اس کو بیماری کیا تھی، وہ نہ سن سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، بس بستر پہ لیٹی جاتی تھی۔ اور
جام جسم تھا اس کا. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو اس کا علاج کرے گا اگر میری بیٹی ٹھیک ہو گئی منہ مانگا انعام دوں گا, اگر نہ ٹھیک ہوئی تو اس کو چولی پہ چڑھا دوں گا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی, آپ نے اس کے دربار میں جا کے اعلان کیا. آپ نے فرمایا کہ اگر تیری بیٹی کو میں ٹھیک نہ کر سکا میں سولی پہ چڑھنے کو تیار ہوں. اللہ کے ولی کی بات سنیے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھی, مصلی اٹھایا اور اس کے گھر کے باہر گئے, جا کے دروازے پہ دستک دی. نوکرانی نے دروازہ کھولا اور آپ اس کے کمرے میں داخل ہوئے. دایاں پاؤں اندر رکھا, باہر نکال دیا. اب وہ جو اٹھ نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. سبحان اللہ. دوسرا دن ہوا, آپ نے پھر نماز فجر کے بعد قدم رکھا, پھر اندر کر لیا, باہر نکال لیا. دوسرے میں وہ لڑکی گھومنے پھرنے لگی کمرے میں. تیسرے دن پھر آپ نے یہی عمل کیا, فجر کی نماز پڑھی, پاؤں اندر رکھا, پھر باہر کر لیا. وہ لڑکی پاؤں پکڑ کے کہتی ہے بابا جی اپنا تعارف تو کرا دو. آپ نے فرمایا تعارف چھوڑ, آج تو نے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھنا اور مسلمان ہو جانا. سبحان اللہ. وہ لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اب بابا جی میدان میں آئے, دربار میں حاضر ہوئے اور پوچھا اے بابا جتنی حکومت چاہتا ہے, جتنا پیسہ چاہتا ہے تجھے دے دوں گا. پرتھوی راج بار بار کہہ رہا تھا. آپ نے فرمایا جو میں تجھے جو سے چاہتا ہوں تو دے نہیں سکے گا. اس نے کہا بابا جی میں بادشاہ ہوں, میرے پاس مال و دولت ہے, حکومت ہے, جو چاہتے دے دیں. آپ نے فرمایا میں تیری مال و دولت اور حکومت کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں, کیونکہ مجھے میرے رب نے بہت کچھ عطا کر دیا. وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, کعبہ تیری گلی میں, خدا تیری گلی میں. فرمایا بابا جی پھر کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا آج تیرے محل کی چھت پر چڑھ جاؤں گا اور اذان مغرب پڑھنا چاہتا ہوں. میری یہ اتنی سی خواہش ہے. ہندوستان کے بادشاہ نے اپنے مریدوں سے کہا, اپنے چیلوں سے کہا کہ اپنی آج اذان نہیں سننی, کیونکہ اگر جس نے بھی معین الدین چشتی کی اذان سن لی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. سبحان اللہ. سارے تہخانے میں چلے گی اور بیسمنٹ میں جا کے کانوں میں انگلیاں دے گی تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکیں. اور ادھر خواجہ صاحب محل کی چھت پہ چڑھے, اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی, اللہ اکبر کی صدا گونجی. رب نے فرمایا جبریل دیکھ نظارہ کیسا ہے, یہ کافر میری صدا کو, میری اذان کو نہ سننے کے لیے کانوں میں ہاتھ دے رہے ہیں, اور اس بندے نے میری رضا کے لیے کانوں میں انگلیاں دی ہیں. جب سارے کافروں کے کان کھول دے, دل کی دنیا آباد کر دے, پردے ہٹا دے, باطن کی دنیا کھول کے ان کی اذانوں میں, ان کی کانوں میں اذان کی آواز ڈال دے اور انہیں کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دے. سبحان اللہ. سارے کافر 90,000 ہندو تھا, سب نے کلمہ پڑھا, مسلمان. سبحان اللہ. یہ اذان کا کمال ہے. پر اذان دینے والا بھی تو دیکھو کون تھا, اللہ کا ولی تھا, درویش کامل تھا, وہ اذان دے رہے تھے. آج ہم اذانیں پڑھتے بھی نہیں, سننا بھی گوارا نہیں کرتے. ہم تو مکان جو اس جگہ پہ بنانا پسند کرتے ہیں جو مسجد سے جگہ دور ہو, تاکہ مسجد میں آنے میں ہمیں دقت محسوس ہو, بلکہ مسجد میں آ ہی نہ سکیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد کے قریب بنا لو. آخری روایت قائم ہو چکا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, انہوں نے مکان بنایا, بڑا روشن دان, بڑا کھلا ڈلا مکان تھا, کھڑکیاں ہوادار. عرض کی آقا میں نے مکان بنایا, میرا دل چاہتا ہے اپنے قدم مبارک اس مکان میں لگاؤں. آپ تشریف لے چلیں. جناب رحمت للعالمین آقا جب اس مکان میں پہنچے, میرے آقا نے فرمایا تیرا مکان واقعی بڑا خوبصورت ہے, بڑا دل نشیں ہے, بڑی ہی اس میں خوشبو آ رہی ہے, ہوادار بھی ہے, پر یہ بتا یہ جو کھڑکیاں بنائی ہیں یہ کس نیت سے, یہ روشن دان کیوں بنائے ہیں؟ حضور روشنی آئے, اندر ہوا داخل ہو, اس لیے یہ میں نے مکان اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ہوادار بنایا ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر تو نے اپنے فائدے کے لیے یہ کام کیا ہے, اپنی ذات کے لیے کام کیا ہے, اس میں خدا کی رضا تو شامل نہیں نظر آتی. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا کاش تو یہ کہتا کہ یہ کھڑکیاں میں نے اس لیے بنائی ہیں کہ مسجد
مسجد سے اذان کی آواز آ جائے۔ یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ مسجد سے مؤذن جب اذان پڑھے تو اس کی آواز آ جائے، جب خطبہ دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے اور تیرے کانوں تک یہ آواز پہنچے، کاش تو یہ کہہ دیتا۔ اس لیے تیرے مقام کا کیا فائدہ؟ حضور تشریف لے گئے، حضور باہر تشریف لے گئے، سیابی کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، اس سیابی نے مکان جلا کے راہ کر دیا۔ اس سے پوچھا گیا تم نے مکان کو جلایا کیوں ہے؟ اس نے کہا جس مکان کو میرے رسول نے پسند نہیں کیا میں کیوں پسند کروں؟ اس نے دوبارہ جگہ لی، دوبارہ مکان بنایا، پھر روشن دان بنائے، سرکار کو بلایا، فرمایا حضور اب میں نے یہ روشن دان، یہ کھڑکیاں اس لیے لگائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز آ جائے، اس کے ندا دینے والوں کی آواز آ جائے۔ تو دوستو جب مکان بنائیں تو مسجد کے قریب جگہ لے کر، تاکہ اذان کی آواز آ سکے۔ اذان سے دور نہ رہیے، اذان کے قریب آ رہیے۔ ہم مرغا اذان پڑھ رہا ہو نا، حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا اس کو برا نہ کہو، مرغے کی جو آواز ہے وہ اذان دے رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر مرغے کو برا نہیں کہا جا سکتا، جو بندہ اذان پڑھ رہا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔